الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن لی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات جو تجھ سے جھگڑتی تھی اپنے خامند کے بارے میں اور ساز شکوہ کیے جاتی تھی اللہ تعالیٰ سے اپنے رنج و غم کا، اور اللہ تعالیٰ سن رہا تھا تم دونوں کی گفتگو۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ جو لوگ تم میں سے اظہار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے، وہ ان کی مائیں نہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا ہے۔ بے شک یہ لوگ کہتے ہیں بہت بری بات اور جھوٹ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت درگزر فرمانے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ جو لوگ اظہار کر بیٹھیں اپنی عورتوں سے، پھر وہ پلٹنا چاہیں اس بات سے جو انہوں نے کہی، تو ایک غلام آزاد کریں اس سے قبل کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ یہ ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو اس سے آگاہ ہے۔ پس جو شخص غلام نہ پائے تو وہ 2 ماہ لگاتار روزے رکھے اس سے قبل کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو تو وہ کھانا کھلائے 60 مسکینوں کو، یہ اس لیے کہ تاکہ تم تصدیق کرو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے شک جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی، انہیں ذلیل کیا جائے گا جس طرح ذلیل کیے گئے وہ جو ان سے پہلے تھے، اور بے شک ہم نے اتاری ہیں روشن آیتیں، اور کفار کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ جس روز اللہ تعالیٰ ان سب کو زندہ کرے گا تو جو کچھ انہوں نے کیا تھا اللہ تعالیٰ ان کو جتا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو گن رکھا ہے اور وہ بھلا چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شاہد ہے۔ پچھلے فرمان الہی میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو ایسے سب کچھ دے کر چھوڑ نہیں دیا، بلکہ نوح سے لے کر ابراہیم تک اور پھر ان کی اولاد سے اللہ تعالیٰ کے رسول کتب سماوی کے ساتھ بھیجے جاتے رہے، اور نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ بھیجے گئے، اور جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کی اطاعت اختیار کی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت میں لے لیا۔ ان میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں دنیا ترک کر دی، ان کے لیے دوہرا ثواب ہے، لیکن پھر وہ سارے اس رہبانیت پر اپنے آپ کو قائم نہ رکھ سکے بلکہ کئی قسم کی خرابیاں شروع کی۔ ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے، اور وہ اہل کتاب جو کہتے ہیں کہ ہم کو عذاب نہیں ہوگا، ان کو تنبیہ کی گئی کہ ان کو عذاب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ محروم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل اپنی مرضی سے عطا فرماتا ہے۔ آج کا فرمان ایک بوڑھی عورت کی گفتگو سے متعلق ہے۔ ایک دن حضرت عبادہ کے بھائی اوس بن صامت نے غصے میں آ کر اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ کو کہا کہ تم میرے لیے اس طرح ہو جس طرح میری ماں۔ اسلام سے پہلے یہ عام عقیدہ تھا کہ جو اس طرح اظہار کرے اس پر اس کی بیوی ہر صورت حرام ہو جاتی تھی، پھر کسی صورت کسی طریقہ سے حلال نہیں ہو سکتی تھی۔ اب جب اوس بن صامت نے اپنی بیوی کو اس طرح کہہ دیا تو بیوی علیحدہ ہوگی، اور خامند کے بلانے پر کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم میں اب اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر تمہارے پاس نہیں آؤں گی۔ پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، میرا خامند بوڑھا ہے، اس کا ہوش ٹھیک نہیں، اس نے اس طرح کہہ دیا ہے۔ اب میں بھی ضعیف ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر اس بچوں کو خامند کے حوالے کرتی ہوں تو اس کے پاس بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں، اور میں بچوں کو اپنے پاس بھی نہیں رکھ سکتی کیونکہ میری ساری دولت خرچ ہو چکی ہے اور میں بہت کمزور اور ضعیف ہوں، تو اب کیا کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے متعلق ابھی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہیں آیا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اور وہ بار بار یہی عرض کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ جو تم میں سے اس طرح زہار کر دے اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، یعنی کہ غلام آزاد کرے، اور اگر غلام آزاد نہ کر سکے تو 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھے، اور اگر اس کی طاقت بھی نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ حضرت خولہ نے اپنے خامند کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی غلام نہیں
اور نہ میں خرید کر سکتا ہوں، اور میں اتنا کمزور ہوں کہ 2 ماہ کے لگاتار روزے بھی نہیں رکھ سکتا، اور میرے پاس تو اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں، 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا۔ ہاں، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدد فرمائیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے 15 وسق غلہ عطا کر دیا کہ یہ کھلا دو، اور اس طرح انہوں نے 60 مسکینوں کو کھلا کر کفارہ ادا کر دیا۔ یہی حکم الہی ہے جو اس صورت میں فرمایا گیا۔ ایک بار حضرت عمر جا رہے تھے، راستے میں یہی بوڑھی ملی، آپ کو روک لیا اور کہا کہ تو کیا تھا؟ اسلام نے تمہیں امیر المومنین بنا دیا، اس لیے غریبوں کا خیال رکھنا۔ اور کافی دیر باتیں کرتی رہی۔ لوگوں نے کہا کہ آپ اتنی دیر اس کی باتیں سنتے رہے؟ تو آپ نے کہا کہ اس بوڑھی کی عرض پر یہ صورت نازل ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی باتیں سنتے رہے۔ اگر یہ بوڑھی صبح سے شام تک باتیں کرتی رہے تو میں سنتا رہوں گا۔ اس کی فریاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنی، اور اللہ پاک نے اس کا جواب دیا۔ فرمان الہی سے یہ بات ظاہر ہو گئی، جو بھی دل سے اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے، اس کی دعا، اس کی آرزو اللہ تعالیٰ ضرور پوری فرماتا ہے، اور اس کا عمل مخلوق خدا کے لیے نعمت بن جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان نیت خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھے، اس میں اور کوئی چیز شامل نہ ہو اور نہ ہونے دے، اور خالص نیت نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طالب رہتے ہیں، اور اس کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس کے ناموں کا واسطہ دے کر ملتجی ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا مان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔